اور انسانی دعاوی میں جو وحی کے بغیر کیے جاتے ہیں، بنیادی فرق یہ بتا دیا کہ انٹیوشن آج کی اصطلاح میں انٹیوشن یا وجدان یا ندائے سروش یا جس چیز کو بھی آپ پیشین گوئیاں کہتے ہیں، قسمت کا حال بتانے والے ہیں، وہ جو دعویٰ کرتے ہیں اپنے دعوے کے لیے دلیل نہیں کوئی لا سکتے کہ ہم ایسا کیوں کہتے ہیں۔ وہی جو دعویٰ کرتا ہے دلیل دیتا ہے کہ میں ایسا کیوں کہتا ہوں۔ صاحب دلیل نہیں دیتے تو قرآن کی روح سے مسترد کرنے کی بات ہے۔ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، دعویٰ کتنا عجیب ہے۔ سچے ہو اگر تم اپنے دعوے میں، جیسا میں کرتا ہوں، لاؤ دلیل، لاؤ اپنی۔ فیصلہ کن قول فیصل دلیل ہے قرآن کی روح سے وہی کی۔ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، برہان لاتا ہوں۔ یہ جو پیش کرتے ہیں یہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ اس کے لیے برہان اور دلیل جو ہے، سلطان جو ہے، یہ نہیں ہے، یہ تو یہ علم ہے خدا کی طرف سے ہمیں آتا ہے۔ تو آپ نے غور فرمایا جو میں نے عرض کیا تھا کہ یوں بظاہر نظر آتا ہے کہ یہاں اس کا کوئی ربط نہیں ہے، یہ جو آگے بات کہی گئی ہے۔ عزیزان ایمان کیا پوچھتے ہیں کہ کیا ربط نہیں، وہ تو اتنی عظیم بات کہہ گیا ہے، ایک ابدی حقیقت بیان کر گیا ہے۔ وہی اور یہ جو مدعیان ہیں اسی قسم کی چیزیں بتانے والے، ان دونوں کے درمیان اتنا بڑا بنیادی فرق بتا گیا ہے اس کے اندر کہ وہی جو دعویٰ کرتا ہے اس دعوے کی تائید میں دلیل پیش کرتا ہے۔ یہ جو دعاوی کرتے ہیں اس قسم کے، ان سے پوچھئے، یہ پہلے ہی کہہ دیتے ہیں کہ اس کے لیے دلیل نہیں دی جا سکتی، کیوں کا جواب نہیں دیا جا سکتا تھا۔ سن لیا آپ نے؟ پھر بات تو اس کہانت کی تھی، آپ کے ہاں یہ کشف اور الہام اور فروش، پیشین گوئیاں، غیب کی باتیں اور تقدیر اور قسمت بتانے والے سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ دعوی ان کی بھی یہ ہے کہ جو ہم کہتے ہیں اس کے لیے ہماری اپنی فکر کی یہ تراشیدہ بات نہیں ہے، غیب سے یہ چیزیں آتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں نبی کو بھی کہ تم بھی تو کہتے ہو کہ غیب سے آتی ہیں۔ کہا کہ دونوں میں فرق ہے، آؤ تمہیں بتاؤں۔ میں جو کہتا ہوں کہ غیب سے ملی ہے اس کیوں کا جواب دیتا ہوں کہ کیوں ایسا ہوگا۔ تم پہلے یہ کہتے ہو کہ ہم کیوں کا جواب نہیں دے سکتے۔ اور یہ اس زمانے کی کہانت کی بات ہی نہیں ہوئی، قیامت تک کے لیے یہ بات ہو گئی، جسے آپ انٹیوشن یا وجدانی علم کہتے ہیں۔ یہ پیشین گوئیاں کرنے والے یہ کشف اور الہام اور یہ کہتے ہیں قرآن کی روح سے، یہ تمام دعوی باطل ہے، قرآن کے خلاف جاتے ہیں۔ وہی کو اگر دلیل پیش کرتے ہو تائید میں کہ یہ بھی تو علم ایسا ہے جس میں انسان کی فکر کا دخل نہیں، اس نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے۔ پھر میں دہرا دوں، ذریعہ علم کے روح سے ایسا ہے، جو میں کہتا ہوں نبی یہ کہتا ہے کہ اسے پھر تم دیکھو میں دلیل پیش کرتا ہوں اس کے لیے۔ تو یہ جو معیار ہوا اس کے لیے، قول فیصل ہوا اس چیز کے، کسی چیز کے جانچنے کے لیے جو دعویٰ کوئی کرتا ہے وہ دلیل ہے، اور دلیل بھی سلطان مبین ہونی چاہیے، خود روشن دوسری چیز کو روشن کرنے والی دلیل اتنی واضح، مبہم نہیں ہونی چاہیے، ابہام نہیں اس کے اندر ہونا چاہیے۔ پیشین گوئیوں کا تو مدار ہی ابہام پہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان کے جو پیرا اور معتقدین ہوتے ہیں، جب ان سے کہو کہ صاحب یہ تو یہ کہا تھا انہوں نے اور یہ نکلا، کہنے لگے تم سمجھے نہیں، کہا یہ تھا، اس کے معنی یہ تھے۔ وہ اتنا مبہم ہوتا ہے۔ پیشین گوئیوں کو پھر چسپاں کرتے ہیں، ان کا ابہام دور کر کے ان کے معنی پہنا کے سلطان مبین ہے۔ واہ واہ، کیا عرض کروں، کیا ماتو چیزیں دیگری کتاب ہے یہ جی۔ یہ تو یہ رہے کہ آزارائیاں کرنے والے، یہ عیسائی بھی تھے، یہودی بھی تھے۔ یہ پہلی چیز جو ہے یہ یہودی اور یہ قریش، یہ ان دونوں کے یہاں مشترک تھی۔ یہودیوں کے ہاں میں نے عرض کیا نا کہ ان کے جو معبد تھے، ان کے ہاں ٹیمپل مندر، ان کے ہاں یہ نبی ہوتے تھے پیشین گوئیاں کرنے والے۔
قریش کے ہاں یہ کاہن ہوتے تھے، وہ ہوا۔ اب عیسائی آ گئے، کہنے لگے ان کو ان کی دیکھیے، کہتے ہیں کہ خدا کے ہاں یہ نہیں، یہ بھی انہی کا عقیدہ، میں معاف رکھیے، دوسری جگہ ہے عیسائیوں کا عقیدہ ابن اللہ کا جہاں آیا ہے۔ یہ ان مذاہب میں یہ بھی چیز تھی، خدا کی بیٹیاں جن کو کہتے تھے، دیوتا بھی ہوتے تھے اور دیویاں بھی ہوتی تھیں۔ ان کے ہاں بھی یہ وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بھی کہتے تھے۔ یہ تصور تھا فرشتوں کا، اس قسم کی مخلوق کا ان کے ہاں، تو لیکن انہیں وہ بیٹیاں کہتے تھے، وہ دیویوں کی طرح سے ہی وہ مانتے تھے۔ عربوں کے ہاں بھی یہ جو ان کے بت تھے، ان میں یہ بیٹیوں یا یہ سے مؤنث کہتے ہیں نا، وہ بھی ان کے ہاں یہ تھے، وہ انہیں خدا کی بیٹیاں مانتے تھے۔ کہنے لگے کہ یہ دیکھیے وہ خدا کی بیٹیاں۔ عیسائیوں کے اس دعوے کو تو قرآن نے ایک فقرے میں رد کر کے رکھ دیا۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے۔ قرآن نے کہا کہ خدا کی تو بیوی نہیں تھی تو بیٹا کیسے ہو سکتا تھا؟ عجیب بات ہے وہ کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی نہیں مانتے تھے۔ اور قرآن نے یہ کہا کہ اب دیکھا کہ دلیل کتنی محکم ہے کہ یہ اولاد بیٹا ہو بیٹی ہو، اولاد تو ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ مرد اور عورت، مؤنث اور مذکر کا اختلاط نہ ہو۔ تو تم خود مانتے ہو کہ خدا کی بیوی تو نہیں ہے، تو جس کی بیوی نہیں ہے اس کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ چار فکروں کے اندر ساری بات کاٹ کے رکھ دی اور انہی کے اوپر برسا دی کہ تم بھی مریم علیہ السلام کو خدا کی بیوی تو نہیں مانتے نا، تو بیوی تو ہے نہیں۔ ہم تو نہ اولاد مانتے ہیں نہ بیوی مانتے ہیں، لیکن تم اولاد مانتے ہو تو بیوی تو نہیں مانتے نا تم بھی کہ خدا کی کوئی ہے۔ تو کہا کہ جس کی بیوی نہیں ہے اس کے یہاں بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ آپ نے غور کیا؟ سائنٹیفک دلیل ہے۔ کچھ نہیں کہہ سکے اس کے مقابلے میں۔ جی انہیں کہا یہ قریش جیسے جو تھے خدا کی بیٹیاں ماننے والے، کہنے کا ذرا ان کو دیکھیے، بظاہر ان سے پوچھئے تو خدا کو بڑا مانتے ہیں اپنے۔ حالت ان کی یہ ہے کہ انہیں اگر کہیں خبر مل جائے کہ ان کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے تو رنگ ان کا سیاہ پڑ جاتا ہے، منہ چھپاتے پھرتے ہیں، اور اس کے بعد کوشش کرتے ہیں کہ اس کو زندہ ہی دفن کر دیا جائے۔ بیٹی ان کے نزدیک اتنی قابل نفرت شے ہے، اور اندازہ لگائیے کہ اپنے ہاں تو یہ بیٹوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں اور بیٹے ہوتے ہیں، خوشخبری خدا کے ہاں کہتے ہیں بیٹی ہے، یعنی انہاں نالوں میں گیا گزریا۔ یعنی کیا بات ہے؟ یہ ساری چیزیں رد کر کے کہا یہ دلائل و برہان تو علم کی بات تو ہے نہیں، تو کیا ایک اور بات ہو سکتی ہے؟ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کیا یہ بات ہے کہ تم جو اپنا دعویٰ منوانا چاہتے ہو ان سے، اس کے بدلے میں ان سے تم کچھ معاوضہ مانگتے ہو جو ان کے اوپر بہت گراں گزر رہا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اس بھاؤ کے اس سودے پہ تو ہم نہیں خرید سکتے، یہ چیز رکھو تم اپنے ہاں۔ یعنی دعوی جو ہیں ان کے لیے دلیل کی روح سے تو کوئی چیز نہیں کہہ سکتے۔ اب یہی ہو سکتا ہے نا کہ بھئی چیز تو مجھے پسند ہے، بہت ٹھیک ہے جو تم کہتے ہو، جو تم کہتے ہو یہ خالص ہے، میں مانتا ہوں خالص بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن بھئی پڑتی نہیں ہے، ہمیں مہنگی ہے، دام زیادہ ہیں اس کے، ہم نہیں خرید سکتے۔ کہنے لگے کہ یہ بھی بات ہو سکتی ہے، کیا تم ان سے کچھ معاوضہ مانگتے ہو؟ اور قرآن نے تو قدم قدم پہ کہا ہے۔ رسول
ایک پہلی سانس میں جب یہ